السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور میں کراچی کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات اور اردو اور اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ پاکستان کی تدریس سے وابستہ رہا ہوں۔ آج میں آپ کے پاس یہ جو نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ نئی ویڈیو پرچہ اردو برائے جماعت 11ویں سے متعلق ہے، جس کے حوالے سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی نے ایک نیا سرکولر جاری کیا ہے اور ماڈل پیپر جاری کیا ہے، جس کے مطابق سوالات کی تعداد 6 سے بڑھا کر 9 کر دی گئی ہے۔ یہ سوالات کس نوعیت کے ہوں گے، ان سوالات کو حل کس طرح سے کیا جائے گا، یہ سوالات جو آپ کی کتاب گلزار اردو، جسے اردو لازمی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے لیے جائیں گے تو کس طرح سے لیے جائیں گے، اس کا انداز کیا ہوگا، وہ نیا انداز جو بورڈ نے ابھی اناؤنس کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو آپ طلبہ اکرام کی رہنمائی کے لیے تیار کی ہے۔ اس کو آپ غور سے دیکھیے گا اور پیپر کو اچھی طرح سے سمجھ کر کیجیے گا، جس کے نتیجے میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سوالیہ پرچہ جو ہوتا ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، حصہ الف، حصہ با اور حصہ جیم۔ حصہ الف کثیر الانتخابی جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ آپ کے سوالیہ پرچے کا سوال نمبر 1 ہوتا ہے۔ کثیر الانتخابی جوابات کا مطلب ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک جملہ آپ کو دیا جاتا ہے، اس کے درست جواب کے لیے آپ کے پاس 4 منتخب جوابات ہوتے ہیں، مختلف لفظوں کی یا ادھورے جملوں کی صورت میں۔ اس میں سے جو قریب ترین جواب ہوتا ہے اس کو آپ نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا جو پچھلے سال کا گلزار اردو کا پرچہ تھا، اس میں سوال نمبر 1 کے اندر آنے والے سوالات کی تعداد 40 تھی۔ نئے پیٹرن کے مطابق اس سوال نمبر 1 میں آنے والے ذیلی سوالات کی تعداد 20 کر دی گئی ہے، اور یہ 20 کے 20 لازمی ہوں گے، جس کے درست جواب دینے پر آپ کو 20 نمبر ملیں گے۔ یہ سوالات کہاں سے بنائے جاتے ہیں؟ یہ آپ کی پوری کتاب گلزار اردو کے شروع سے لے کر آخر تک مختلف اسباق سے بنائے جاتے ہیں۔ عموماً یہاں پر جو مشہور ترین مقام ہوتا ہے اور مشہور ترین شخصیات ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سوالات کو حل کرتے ہوئے ایک بات کا اور دھیان آپ نے رکھنا ہے، وہ یہ کہ سوالیہ پرچہ جو کہ آپ کو ملے گا حصہ الف کا کثیر الانتخابی جوابات پر مشتمل، اس میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی طرف سے آپ کے پاس مختلف کوڈ ہوں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس جگہ پر آپ یہ جواب نقل کر رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، اسی جگہ پر جلی حروف میں آپ نے کوڈ لکھنا ہوگا۔ URD کوڈ ہوتا ہے عموماً، تو وہ URD کوڈ آپ نے وہ اس کا لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اس میں آپ کو وقت کتنا دیا جائے گا؟ اس میں آپ کے پاس 30 منٹ کا ٹائم ہوگا، جس کے اندر آپ نے یہ پرچہ حل کر کے وہاں موجود ممتحنین کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو دوسرا پرچہ آپ کو ملے گا، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، حصہ با اور حصہ جیم۔ حصہ با 50 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سوالات آتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 آ چکا ہے۔ حصہ بے سے جو سوال شروع ہوتے ہیں وہ سوال نمبر 2 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو کہ حصہ بے کا سب سے پہلا سوال ہوگا، اس میں آپ کی کتاب کے حصہ نظم میں موجود غزلیات کے اشعار کی تشریح پوچھی جائے گی۔ غزلیات کے اشعار کی تشریح میں اس سوال کے اندر آپ کو 5 اشعار دیے جائیں گے، جس میں سے آپ نے صرف 2 اشعار کی تشریح شاعر کے نام اور اس کی خوبی یا خصوصیت کے ساتھ کرنی ہوگی۔ 5 اشعار اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے انتخاب کرنا آسان ہو۔ اس سوال میں جیسا یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ 5 اشعار میں سے صرف 2 کی تشریح کرنی ہے، تو اس کو نمبرنگ کے اندر میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ٹوٹل 5 سوالات، 5 آپ کے پاس انتخاب ہوں گے، اس میں سے کسی 2 کو منتخب کر کے آپ نے ان کا درست جواب لکھنا ہے۔ اور ہر ایک شعر کا درست طریقے سے جواب لکھنے کا انداز کیا ہوگا، اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو ڈال چکا ہوں، آپ اس کو میرے YouTube چینل کے اوپر، اسی چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے حل کرنے پر آپ کو ایک شعر کے درست حل کرنے پر زیادہ سے زیادہ 5 نمبر ملتے ہیں۔ 5 × 5 ہو کر آپ کے پاس بنتے ہیں 10 نمبر۔ اب اس میں جو آپ کو 5 نمبر ملتے ہیں، اس 5 نمبر میں سے 2 نمبر ہوتے ہیں شاعر کے نام اور اس کی خوبی کے حوالے سے، جبکہ 3 نمبر ہوتے ہیں تشریح کے حوالے سے۔ چنانچہ 3 نمبروں کے حصول کے لیے آپ کو سب سے پہلے
جو ہے یہ بتانا ہوگا کہ شعر میں کوئی فن حسن پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا، مرکزی خیال کیا ہے، اور اس کی تشریح آپ نے 4 سے 5 لائنز کے اندر کرنی ہوگی۔ اس طرح آپ کو فی شعر 5 نمبر ملیں گے، اور 2 شعر حل کرنے پر آپ کو 10 نمبر مل جائیں گے۔ حصہ بے کا دوسرا سوال جو کہ سیکوینس کے اندر یعنی نمبر شمار سلسلے میں تیسرا سوال بنتا ہے، وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح یہ آپ کے منتخب ابواب سے کچھ عبارتوں کو منتخب کر کے، کچھ پیراگراف کو، کچھ جملوں کو منتخب کر کے آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ان کی تشریح آپ نے سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے ساتھ کرنی ہے۔ چنانچہ اس کے درست جواب دینے پر آپ کو ملتے ہیں 8 نمبر۔ یہ کل تعداد 2 کی ہوتی ہے، یعنی رومن میں آپ کے پاس 1 اور 2 کر کے 2 عبارات موجود ہوں گی، اور ان عبارتوں کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی، اور اس تشریح سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ اس کا حوالہ کیا ہے، یعنی یہ کون سے اسباق سے لی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح درست انداز میں کرنے کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اسی یوٹیوب چینل کے اوپر آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے درست جواب دینے پر آپ کو ملتے ہیں 8 نمبر، اور 8 نمبر میں سے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 2 + 6۔ 2 نمبر آپ کے ہوتے ہیں حوالے کے، جس کے اندر آپ نے سبق کا عنوان بتانا ہوتا ہے اور مصنف کا نام بتانا ہوتا ہے، اور 6 نمبر ہوتے ہیں اقتباس کی سیاق اور سباق کے مطابق تشریح کرنے پر۔ تو 6 اور 2 مل کر 8 نمبر آپ کو اس سوال کے درست جواب پر ملتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 جو ہے یہ مرکزی خیال یا پھر بند کی تشریحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 2 اختیارات ہوتے ہیں، یا تو آپ کسی بھی نظم کا جو آپ کی کتاب کے حصہ نظم میں موجود نظمیں ہیں، ان میں سے جو مشہور نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال آپ کو اساتذہ نے یاد کروائے ہوں گے، ان نظموں میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے۔ عموماً مرکزی خیال کے لیے دی گئی نظموں کی تعداد 3 ہوتی ہے، جس میں سے کسی ایک کا آپ نے شاعر کے نام اور نظم کے عنوان کے ساتھ جو ہے، اور شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ آپ نے اس کی تشریح جو ہے وہ مرکزی خیال کی صورت میں لکھنی ہوتی ہے۔ یا پھر اگر آپ مرکزی خیال یاد نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس 4 یا 6 اشعار پر مشتمل ایک بند ہوتا ہے، جو کہ حمد نعت یا کسی نظم سے لیا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو بھی شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ حل کرنا ہے۔ اس حل کرنے پر آپ کو اتنے ہی نمبر ملتے ہیں جتنے سوال نمبر 3 کے جواب پر ملا کرتے تھے، جو کہ 8 ہیں، یعنی 2 + 6۔ 2 نمبر آپ کو ملیں گے شاعر کے تعارف کے، اور 6 نمبر ملیں گے بند کی تشریح کے۔ اس کے بعد حصہ بے کا آپ کے پاس چوتھا سوال نمبر 5 کی صورت میں آتا ہے، جس کا عنوان ہوتا ہے خلاصہ اسباق یا سوالات۔ یہاں پر بھی آپ کو اختیار ملتا ہے کہ آپ دیے گئے 3 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اس سبق کے مصنف کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کریں۔ سوال نمبر 4 اور 5 کو درست طریقے سے حل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں اپنے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو کی صورت میں ڈال چکا ہوں، جہاں پر مشہور اسباق اور مشہور نظموں کے مرکزی خیالات کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ منتخب اسباق کے خلاصے مع مصنف کے تعارف کے آپ نے تحریر کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے 3 میں سے کسی ایک کو لینے کا، یا پھر آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ سوالات کے جوابات کی تعداد جو ہے وہ 8 میں سے 4 ہوتی ہے، یعنی 8 سوالات میں سے 4 سوالات کے آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں۔ آپ سوالات کے جواب دیں یا منتخب اسباق کے خلاصے مصنف کے تعارف کے ساتھ لکھیں، آپ کو اس کے بھی 8 نمبر ملتے ہیں، یعنی 2 + 6۔ 2 نمبر آپ کو ملتے ہیں مصنف کے تعارف کے، اور سبق کے عنوان یا سبق کے حوالے سے جو کہ سوالات کے حل کی صورت میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کو کل نمبر جو ہیں وہ 8 ملتے ہیں سوال نمبر 5 کے حل کرنے پر بھی۔ عزیز طلبہ، حصہ بے کا آپ کا 5واں سوال، جس کا سلسلہ ترتیب میں نمبر 6 بنتا ہے، وہاں پر اصناف شعری یا اشعار کی صورت میں آپ نے جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اصناف شعری کا مطلب ہوتا ہے شعر میں استعمال ہونے والی جو صنفیں ہیں، اصناف ہیں، ان میں سے آپ کو 4 شعری اصناف دی جاتی ہیں، جن میں سے کسی 2 کو آپ نے مثالوں کے ساتھ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شعری اصناف میں غزل آ جاتی ہے، شعری اصناف میں نظم آ جاتی ہے، شعری اصناف میں مرثیہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اشعار کے متعلقات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے کہ
جو جیسے کہ ردیف، قافیہ وغیرہ، اس حصے میں آنے والے جو جوابات ہیں ان میں سے 2 کو آپ نے تحریر کرنا ہوگا اور مثالوں کے ساتھ تحریر کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو تحریر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ شامل نصاب غزلیات کے شعراء میں سے کسی بھی 2 شعراء کے 2 اشعار تحریر کر دیں جو آپ کے سوالیہ پرچے کے سوال نمبر 2 میں مذکور نہ ہوں، یعنی یہ اشعار آپ نے زبانی یاد کرنے ہوتے ہیں۔ ان اشعار کو یاد کرنے کا درست طریقہ میں آپ کو یہیں بتایا دیتا ہوں، اس کے لیے میں آپ کو کسی بھی قسم کی دوسری ویڈیو کی طرف ریفر نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام مشہور شعراء کے آپ کی کتاب کے اندر 2 غزلیات موجود ہیں، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کی 2 غزلیات ہیں، خواجہ میر درد کی 2 غزلیات ہیں، مومن خان مومن کی 2 غزلیات ہیں، اسی طرح میر تقی میر کی 2 غزلیات ہیں۔ ان 4 شعراء کی 8 غزلوں کے مقطع یاد کر لیں۔ مقطع اس غزل کے اس آخری شعر کو کہتے ہیں جو بالکل آخر میں آیا ہوتا ہے اور عموماً اس میں شاعر اپنا تخلص ذکر کرتے ہیں۔ تو مقطع یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ردیف اور قافیے سے آپ کو سوال نمبر 2 کے حل میں بھی مدد مل جائے گی۔ تو آپ جو ہے 2 شعراء کے 2 اشعار کل ملا کر 4 اشعار یاد کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے درست جواب پر بھی 8 نشانات یعنی 8 نمبر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ بے کا سوال نمبر 6 آتا ہے، جو کہ سلسلہ وار ترتیب میں آپ کے پاس سوال نمبر 7 کی صورت میں آتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں جملے بنانے ہوتے ہیں اور اصناف نثری میں سے کچھ صنفوں کو تحریر کرنا ہوتا ہے۔ جملے بنانے کے لیے آپ کے پاس 6 جو ہے وہ محاورات ہوتے ہیں جس کے آپ نے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ 6 کے نہیں بلکہ 6 میں سے 4 الفاظ کے جملے آپ نے بنانے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس جو نثری اصناف ہیں جیسے کہ اس میں مضمون ہو گیا، افسانہ ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، یا پھر ان سے متعلقہ باتیں، ٹھیک ہے، جیسے ڈرامے کی کردار ہو گئے، مکالمہ ہو گیا، اس کے حوالے سے آپ نے 2 نثری اصناف مثالوں کے ساتھ تحریر کرنی ہوتی ہیں، اور اس کو درست طریقے سے جواب دینے پر آپ کو ملتے ہیں 8 نمبر۔ تو یہ کل ملا کر آپ کے ہو جاتے ہیں سوال نمبر 2 سے لے کر سوال نمبر 7 تک 50 نشانات، اور اس کے ساتھ 20 نشانات سوال نمبر 1 کے حصہ الف میں جو ہے اس کے بھی ملا لیں تو یہ آپ کے بن جاتے ہیں 70۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آپ کا پرچہ اردو جو ہے 11ویں اور 12ویں دونوں جماعتوں کا 100 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا حصہ بے مکمل ہو جاتا ہے اور حصہ جیم شروع ہوتا ہے، جو کہ 100 میں سے بقایا نمبر جو آپ کے بچتے ہیں وہ 30 ہوتے ہیں، یہ 30 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو بھی سمجھنا درست طریقے سے ضروری ہے۔ یہاں آپ کے پاس ایک نوٹ بھی بورڈ کے پیپر میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اس حصے سے کسی بھی 2 سوالات کے جوابات کو آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اس کے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو حصہ جیم کا پہلا سوال ہے وہ سیکوینس یعنی شماریاتی نمبر کے حساب سے سوال نمبر 8 بنتا ہے۔ سوال نمبر 8 میں آپ کے پاس شاعرانہ خصوصیات سے متعلق سوال آتا ہے، اور یہ شاعرانہ خصوصیات آپ نے کسی نظمیہ یا مرثیہ گو شاعر کی نہیں لکھنی ہوتی، بلکہ غزل گو شعراء میں سے کسی ایک شاعر کی آپ نے شاعرانہ خصوصیات لکھنی ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کے پاس انتخاب کے لیے 3 نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خان غالب، یا پھر میر تقی میر میں سے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات کو درست انداز میں تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس سوال کے درست جواب کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا اپنے ہی یوٹیوب چینل پر موجود ویڈیو کی طرف، جس میں سوال نمبر 8 کے درست حل کا طریقہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ نے مشہور غزل گو شعراء اکرام کا تعارف اور کلام کی خصوصیات کو اشعار کے ساتھ تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ مختصراً تعارف ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ تعارف کے اندر آپ ایک اور چیز جو کہ اس شاعر کے دیوان کے حوالے سے ہوتی ہے یا دیگر ادبی خدمات کے حوالے سے ہوتی ہے وہ آپ ذکر کرتے ہیں، اور یہ عموماً آپ کی کاپی کی 5 سے 6 لائنوں پر مشتمل ہوتے ہیں تعارف۔ اور اس کے بعد جب آپ کلام کی خصوصیات شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ شاعرانہ خصوصیات کی مین ہیڈنگ جو کہ درمیان میں ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں، اور پھر تقریباً کم و بیش 10 سے 12 تک شاعرانہ خصوصیات آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، اور ہر خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے 1 سے 2 اشعار کو
دینا ہوتا ہے، یعنی سپورٹنگ پوئٹری وہاں پہ دینا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد حصہ جیم کا دوسرا سوال اور سلسلہ وار ترتیب میں یعنی سیکوینس کے اندر سوال نمبر 9 جو آپ کے پاس آتا ہے وہ نثر نگاروں کی خصوصیات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ نثر نگاروں کے حوالے سے سوال بھی اسی طرح پوچھا جاتا ہے جس طرح شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ مشہور نثر نگاروں کی نثری خصوصیات ناقدین کی آراء کے ساتھ آپ نے تحریر کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے حل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس مصنف کا تعارف تحریر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو ادبی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مین ہیڈنگ کے طور پر یعنی صفحے کے درمیان میں ہیڈنگ لگانی ہوتی ہے نثر نگاری کی خصوصیات، اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سے 12 تک آپ نے جو ہے وہ سب ہیڈنگز لکھنی ہوتی ہیں شاعرانہ خصوصیات کی، جس میں آپ جو ہے وہ سپورٹنگ الفاظ جو مددگار جملے ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے درست حل کے طریقہ کار اور اہم ترین نثر نگاروں کی خصوصیات پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی، الگ سے میں نے بنائی ہوئی ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 اور سوال نمبر 9 ان کے درست حل پر آپ کو 15 نمبر ملتے ہیں، اور اس طرح 70 میں جب 30 جمع ہوتے ہیں تو آپ کے 100 نمبر پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی رکیے، ابھی آپ کے پیپر پورا نہیں ہوا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی آپ کو سوال نمبر 2 کے حل میں اختیار دیتا ہے، یا تو مشہور نثر نگاروں کی نثری خصوصیات ناقدین کی آراء کے ساتھ تحریر کر لیں۔ اگر آپ کو نثر نگاروں کی نثری خصوصیات یاد کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ کے پاس ایک عنوان اور موجود ہے، وہ یہ کہ کسی بھی موضوع پر ایک عنوان دیا جائے گا، دیے گئے عنوان پر آپ نے 100 سے 130 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون تحریر کرنا ہوگا، جس میں آپ کو جانچا جائے گا کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ کتنا ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے کا طریقہ کیسا ہے، جملوں سے پیراگراف بنانے کا طریقہ کیسا ہے، اس کے اندر جو کہانی آپ بیان کر رہے ہیں کہانی کے تسلسل کو بیان کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر آپ کی چیک کی جائیں گی، اور اس کے درست جواب پر بھی آپ کو 15 نمبر ہی ملا کرتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت کے مالک ہیں تو آپ نثر نگاری کی خصوصیات کے بجائے کسی بھی عمومی موضوع پر اپنے آپ میں تخلیقی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب تحریر کریں، اور اگر زیادہ تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں تو آپ مشہور نثر نگاروں کی نثری خصوصیات ناقدین کی آراء کے ساتھ یاد کر لیجئے۔ عزیز طلبہ اکرام، کسی بھی عمومی موضوع پر مضمون کیسے لکھا جائے گا اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، جس میں مشہور مضمونوں کے عنوانات دیے گئے ہیں اور ان کے حوالے سے مضمون نویسی کی تربیت کی گئی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ آپ کے آنے والے مہینوں میں جو امتحانات آپ دیں گے اس میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔